اب جو بات آپ نے کی بزنس کی وائبلٹی تو ایک سیکنڈری چیز ہے. اس وقت تو بزنس کرنا ہی جو ہے وہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے جتنی بجلی کی اسکیرسٹی ہو رہی ہے. پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ آجر اور اجیر دونوں مل کر ہڑتالیں اور جلوس نکال رہے ہیں. یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کیونکہ دونوں کے مفادات مختلف ہوتے تھے. آج دونوں کا مفاد ایک ہے کہ ملک میں خدارہ بجلی دو تاکہ انڈسٹری چلے, لوگوں کا روزگار جو ہے وہ ان کو ملے. یہ آپ ہمارا مستقبل بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا مستقبل کتنا تاریک ہے. انڈسٹری اوور نائٹ نہیں لگ جاتی, جو انڈسٹری لگی ہوئی ہے وہ چلنے سے معذور ہے. نئی انڈسٹری کہاں سے آئے گی, نئی انویسٹمنٹ کون لے کر آئے گا. ہم فورن انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, یہاں پر لوکل انویسٹر جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ وہ کہاں جا کر کام اپنا کرے. مجھے بہت ہی افسوس ہوا کہ یہ جو پچھلے 3 دن ایک میراتھن ایکسرسائز ہوئی, وزیر اعظم نے چاروں وزرائے اعلیٰ کو ایک جگہ پر بٹھایا اور ان کو کہا کہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں تو پھر آپ یہاں سے اٹھیں. اور ان 3 دنوں میں سوائے بجلی بچانے کے بجلی پیدا کرنے کی ایک بات نہیں ہوئی. کنزرویشن پہ بات, کنزرویشن پر صرف بات ہوئی. اور مسائل بجلی بچانے سے حل نہیں ہوں گے, مسائل بجلی پیدا کرنے سے حل ہوں گے. میاں سلطان صاحب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پانی لمیٹڈ ہے, بجلی ہمارے پاس ہے نہیں. کنزرویشن میں جیسے عبدالباسط صاحب نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں جنریشن کی طرف نہیں جا رہے, کیا واقعی ہمارے معاملات اتنے الجھ گئے ہیں کہ کہیں حل نہیں ہو سکتے؟ میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آج ہم لوگ سیدھے راستے پہ آگے کام کرنا شروع کر دیں, اپنی نئی نسل, ہمارے پاس اتنے جینیس لوگ ہیں, اتنے جینیس انجینئر ہیں, اتنے جینیس اکانومسٹ ہیں کہ ہم اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, انڈیا کے ساتھ جو میاں صاحب نے فرمایا, ٹھیک ہے, ہم اس کے وہ تو چلتا رہے گا, وہ تنازع جس طرح بھی ہم نے ان کو حل کرنے ہیں. ہم آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جا سکتے ہیں. آلٹرنیٹ انرجی میں ہمارے پاس سولر کا بہت بڑا سورس اویلیبل ہے. میں اس کا بھی آپ کو سلوشن بھی بتاتا ہوں کیسے کرنا ہے. اگر آپ اس کو پھر میں وہی کہوں گا کہ گورنمنٹ پہ چھوڑیں گے تو اٹ ول نیور اینڈ. لیکن یہ ول کی بات ہے, ول کی بات ہے, کہتے ہیں دیر از ول دیر از وے. اب آ جاتی ہے بات آپ کے پاس نیوکلیر انرجی کی. آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ہم نے فرسٹ ٹائم نیوکلیر پاور ہاؤس لگایا تھا کراچی میں, تو اس کی ہمیں جو ہالینڈ والے تھے انہوں نے اس کا فیول دینا بند کر دیا تھا. تو وہ پاکستانی انجینئر ہے, میں فخر سے کہتا ہوں کہ انہی کا اعزاز ہے کہ انہوں نے یہ خود فیول جنریٹ کر لیا. اور یہ قوم اس قدر محنت کش ہے, یہ اس قدر جینیس ہے, ان کو جو ٹاسک آپ دے دیں وہ کر لیں گے. بات سمپل لیڈرشپ کی ہے. ابھی ایک وقت ہو گیا بریک کا, بریک کے بعد آپ کے سوالات ہیں اور اس طرف سے جوابات ہیں. آپ دیکھتے رہیے بدلتا پاکستان. بدلتا پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. موضوع ہے پانی اور بجلی, اور اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف. جی, اگر تو پانی کے اگینسٹ ہمارے پاس تھرک میں کول ریزروز موجود ہیں, تو کیا یہ صوبائیت کا تعصب جو ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں کالا باغ ڈیم بھی نہیں بننے دیا جا رہا, کیا یہ اسی کی وجہ سے تو نہیں کہ ہمارے ملک میں تھر کول ریزروز کو بھی یوز نہیں کیا جا رہا؟ نہیں, اصل میں تھر کول کو اس لیے یوز نہیں کیا کہ صحیح معنوں میں گورنمنٹ نے کوئی پلاننگ نہیں کی, گورنمنٹ نے سوچا تک نہیں. یہ ایسے غفلت کا اور نااہلی کا اور سستی کا مظاہرہ ہے. ادروائز یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اگر وہ پانی نہیں بنتا تو تھر کول ڈیولپ ہو جانا چاہیے تھا. یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جسٹ میں ان سے کہ سستی ہے, نااہلی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کمپلیٹ اگنورنس ہے آن دیز فیکٹس. جماعت علی شاہ صاحب, میں کچھ دن پہلے مجھے انڈیا جانے کا اتفاق ہوا, تو وہاں معروف جرنلسٹ ہیں کلدیپ نیر صاحب. کلدیپ نیر صاحب مجھے کہنے لگے کہ جو پانی کا مسئلہ ہے وہ بنیادی طور پر 2 ملکوں کا نہیں, 2 پنجابوں کا مسئلہ ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ صرف پنجاب کا معاہدہ ہے اور اس طرف سے بھی پنجاب کا معاہدہ ہے؟ یہ اگر سندھ پنجاب ڈسپیوٹ آپ دیکھیں تو یہ بہت پرانی ہے پانی پر. یہ تقریباً 1920-25 سے یہ شروع تھی, اور اس پر مختلف کمیشن جو ہے وہ بیٹھتے رہے. لیکن الٹیمیٹلی جب پنجاب کی پارٹیشن ہو گئی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا یہ ایشو تھا,
اور اکارڈنگلی پھر دونوں جو سوورن کنٹریز ہیں، نیشنز ہیں، دونوں وہ ورلڈ بینک کی بروکریج ہوئی اور دونوں نے معاہدہ سائن کیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ، کیونکہ پنجاب اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہی تھا، تو ظاہر ہے کہ پنجاب کا وہ ایریا جو راوی ستلج بیاس کے پانی سے اریگیٹ ہوتا تھا اس کو اب ریپلیس کرنا تھا. اب ریپلیسمنٹ کہاں سے آئے گی کہ جہلم میں اتنا پانی نہیں ہے، چناب میں اتنا پانی نہیں ہے، تو ظاہر ہے جو شارٹ فال تھی الٹیمیٹلی تو وہ سندھ سے جو ہے انہوں نے لی. اور انڈیا ہمیشہ ان ایشوز کو، کیونکہ یہ بڑے سینسیٹیو ایشوز ہوتے ہیں، تاکہ وہ سندھ کو جو ہے وہ اس میں لائے کہ یہ پنجاب کا مسئلہ تھا جو ٹی ٹی کے تحت تھا، لیکن یہ سندھ سے پانی جو ہے یہ کیوں لینا چاہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ الٹیمیٹلی جو پروپوزل تھی یہ فیڈریشن کی تھی اور اسی پر وہ انہوں نے ورک آؤٹ کیا اور عمل درآمد بھی ایک فیڈریشن ارسا کے تحت جو ہے اس پر ہو رہا ہے. جی چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جی نوجوان. جیسا کہ پاکستان میں یہی کہا جاتا ہے بجلی بچاؤ بجلی بچاؤ، اس کا کوئی سولوشن نہیں. جیسا کہ سر نے کہا، یہ تو وہی حساب ہو گیا کہ اگر ہاتھ کام نہیں کر رہا تو بجائے اس کا علاج کرنے کے اسے ویسے ہی کاٹ دیا جائے. اگر سب کو پتہ ہے کہ ڈیم بن سکتا ہے، پانی اتنا ہے، تو کیا آپ نے اس کے متعلق کوئی سجیشن آگے پیش کی ہے؟ دیکھیں جی، میرا کام تو ظاہر ہے کہ انڈیا کے ساتھ امپلیمنٹیشن ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی یہ جو سٹریسز میں ہم چلے گئے ہیں یہ ایک دن میں نہیں گئے. جیسے نقوی صاحب نے کہا کہ کتنی گورنمنٹس آئیں جب سے یہ ہمارا سنتاس معاہدہ ہوا 1960 سے آگے چلے، ہم پیچھے ہم نہیں جاتے. تو ظاہر ہے کہ یہ منگلا اور تربیلا یہ ہم نے نہیں بنائے، یہ تو ٹی ٹی کا نتیجہ ہے. اور اس کے بعد شمس الملک صاحب چیئرمین وابڈا رہے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہر 5 سال 7 سال بعد ایک ڈیم بن جانا چاہیے. بالکل صحیح بات. اگر یہ ڈیم بنتے تو ظاہر ہے کہ انرجی بھی ملتی اور 20 ملین ایکڑز ہمارا جو رقبہ ابھی جس کو ہم پانی نہیں دے سکے اس کو پانی دینا ہے. اور ہمارے بے شمار کنال ہیں وہ نان پیرینیل ہیں، ششمائی نہریں ہیں، سارا سال ان کو پانی دیتے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک حکومت کا اس میں نہیں، اور حکومت کی اسٹیبلٹی یہاں پر کتنی رہی ہے. ایک گورنمنٹ آئی 2 سال بعد اس کی لیگ پولنگ شروع ہوگی. اب یہ جو ڈرٹ اکٹھا ہو گیا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس حکومت میں اب کسی کے پاس بھی اللہ دین کا چراغ نہیں کہ راتوں رات وہ چیزیں جو ہے وہ خراب کر دے. اب ظاہر ہے کہ جب ایشوز ہیں اس میں سے حکومت نے جو ایک حل ڈھونڈا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو ٹائم ٹیکنگ ہے، ان کو لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ایک اب کیک ہے کھانے والے بہت سے ہیں تو اس کو کس طرح ہم شیئر کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنزرویشن والا پلان جو ہے وہ اپنی جگہ ایک اچھا عمل ہے، اس کے پراس کانس ڈیفینیٹلی اپنی جگہ پر ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں لیکن اصل جو چیز ہے جیسے نقوی صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم وے فارورڈ اس کا کیا ہے. اور وے فارورڈ میں بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ ان اکنامیکل ہوں گے، کچھ اکنامیکل ہوں گے. تو اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے نقوی صاحب ہیں، یہ تھنک ٹینک لوگوں کو کام ہے کہ ان سے ہیلپ لی جائے. یہ گورنمنٹ کو بتائیں کہ یہ آپ کے چیپر منصوبے ہیں، یہ ایکسپینسو ہیں، یہ آپ کے پاپولر منصوبے ہیں، منیمم پاسبل ٹائم میں ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے کوئی انکاری نہیں کہ واقعی ہم سٹریسز میں ہیں اور پریشان حال صورت. دیکھیے بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ واٹر ریسورسز اور ڈیمز ہم نے نہیں بنائے، لیکن ہم نے آئی پی پیز اور تھرمل پاور اسٹیشن تو لگائے تھے اور اس سے بجلی پیدا کر رہے تھے. ٹھیک ہے مہنگی بجلی بن رہی تھی. میں یہ گورنمنٹ سے سوال کرتا ہوں کہ پچھلے 10 سالوں کے اندر انہوں نے وابڈا کو بجلی گھر لگانے کی اجازت کیوں نہیں دی. لیکن شاہ صاحب یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ جو مختلف حکومتیں جس کی طرف جماعت علی شاہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں، مختلف حکومتیں، آپ نے مختلف حکومتوں میں کام کیا ہے، کیا رویے کیا رہے ہیں؟ کیوں نہیں پلاننگ ہوتی رہی؟ کیوں نہیں یہ معاملات آگے بڑھتے رہے؟ جی وہ اس وجہ سے کہ حکومت کا یہ کبھی ویژن نہیں رہا کہ ہم لوڈ شیڈنگ کو ختم کریں. دیکھیے ہر حکومت اس وقت کی شروع کے جو 2003-2004 کا زمانہ تھا، اس زمانے میں کہتے تھے سرپلس پاور ہے، لیکن یہ نہیں کسی نے سوچا کہ اس وقت اگر 15,000 میگا واٹ ہمارے پاس پاور ہے اور 10-12 ہزار کے قریب ہماری ڈیمانڈ ہے، تو یہ 1000 میگا واٹ 1,500 میگا واٹ سرسل بڑھتی رہے گی. یہ جا کے 2007-8 میں تباہی ہوگی. باسط صاحب کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں جب چیمبرز بولتے ہیں تو حکومتیں کان لگا کے سنتی ہیں. یہاں پہ آپ لوگوں نے بھی تو آواز اٹھائی ہوگی. جی بالکل سنتے ہیں، یہاں بھی سنتے ہیں، کرتے وہ اپنی مرضی کی ہے. بات یہ ہے کہ میرے دوست نے بڑی اچھی بات کی کہ یہاں ہم نے جو ڈیم بنانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا. ہم جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں تھرمل بجلی گھر ہم نے بنائے. تھرمل بجلی گھروں سے آپ دیکھیں کہ آج آپ کو بجلی کس بھاؤ مل رہی ہے، اس کے باوجود وابڈا خسارے میں جا رہا ہے.